ہر جگہ آپ ماشاءاللہ سے آگے ہیں، پیش ہیں. کرٹیسزم تو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہوگا. جب آپ اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے جو بھی فوائد ہیں، جو بھی نقصانات ہیں، وہ آپ کے اپنے فیصلے کے نتیجے میں ہوتے ہیں اور اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو الفاظ یا زبان کا گھاؤ ہے وہ بھرتا نہیں ہے. صرف تنقید کی بنیاد پر آپ بالکل اس پوزیشن پہ نہیں ہوتے کہ کوئی آپ پہ حملہ آور ہو جائے یا آپ سے ضد باندھے. سوشل میڈیا ایکٹیویزم آج کل صرف ویوز کی حد تک موجود ہے. ایک ہے یوٹیوبر اور ایک ہے جرنلسٹ. جرنلسٹ جو ہے وہ نیوز کے پیچھے بھاگے گا، جو یوٹیوبر ہے وہ ویوز کے پیچھے بھاگتا ہے. جو سب سے پہلے خبر دے گا وہ بڑا معتبر ٹھہرے گا. لیکن سچی خبر دینا اعزاز کی بات ہوتی ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ سے سنی، آپ نے اس سے سنی، اس نے تیسرے سے سنی. اب جو اصل سورس ہے وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ سنی کس نے ہے، دیکھی کس نے ہے. ریسنٹلی یونیورسٹی آف چکوال میں آئیہ ڈپارٹمنٹ میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی اور اس میں ایک اسرائیلی جھنڈے سے ریلیٹڈ ایک ایشو جو ہے وہ زبان زد عام ہوا ہے. آپ جھنڈا نہیں ڈنڈا روکیں. جو عوامی جذبات ہیں اس کا احترام ہونا چاہیے. تو جب ہم ایک ریاست کو تسلیم نہیں کرتے تو میرے خیال میں اس پر تمام کا اتفاق رائے ہے کہ اس جھنڈے کو کسی صورت نظر نہیں آنا چاہیے. تو ساتھ اس جھنڈے پر کچھ ایسی نشانی لگا دیتے تاکہ دیکھنے والا یہ کہتا کہ یہ بطور احتجاج یہاں رکھا گیا ہے. محب وطن والا معاملہ ہے نا، یہ کارڈ تو ہم نے ہاتھوں میں رکھا. اسکول آف ایکسیلنس کا ایک بہت ایشو سامنے آیا اور اس میں آپ بہت ایکٹیو نظر آئے. تو اسکول نے ان کو بتا دیا کہ اب آپ مزید یہاں آپ تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے، آپ جائیں کسی اور اسکول میں ایڈمیشن لیں، یہاں سے اپنا سرٹیفکیٹ لیں اور آپ فارغ ہیں. تو اگر وہ خدا نہ خواستہ کوئی ایک دو سبجیکٹ میں فیل ہو گیا ہے تو اس کی سزا اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اسے اسکول سے ہی نکال دیں. اب ہوتا یہ ہے کہ بچہ چاہے غریب کا ہو یا امیر کا، خواب ایک جیسے ہوتے ہیں. بہت سے ایسے اسکول ہیں کہ وہ کیمپین چلا دیں گے کہ بھائی اس اسکول میں آ گئے تو بس سمجھے آپ کا بچہ افسر بن گیا. یہاں پر اگر بچے نے محنت کی ہے، وہ آگے بڑھ گیا تو پھر وہ اسکول اس کو کیش کروائے گا. جو بچہ کامیاب نہیں ہوا اس کی ذمہ داری یہ لینے کو تیار نہیں. ایک طرف پینا فلیکس پر ان کی تصاویر لگائیں کہ جو کامیاب ہوئے، جس پر آپ کریڈٹ لے رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک پینا فلیکس وہ بھی لگائیں جو بچے فیل ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کی وجہ سے ہوئے. صاف پینے کا پانی کا جو مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ اس وقت سنگین مسئلہ بن چکا ہے. بدترین انتظامی نااہلی ہے. اتنے ڈیمز ہونے کے باوجود اگر یہاں ہم پانی کو ترس رہے ہیں یا صاف پانی موجود نہیں ہے تو اس کو انتظامی نااہلی بندہ نہ کہے تو اور کیا کہے. اس وقت تقریباً 23-24 کے قریب ڈیمز ہیں جو کہ ضلع چکوال تلہ گنگ میں موجود ہیں. سرکاری ڈیم کی میں بات کر رہا ہوں، جو نجی ڈیم ہے وہ تو سینکڑوں میں ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ الماس بابر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پیام سحر کی خصوصی سیریز ہم قدم. ناظرین، جب بھی چکوال کا نام لیا جاتا ہے تو چکوال کو غازیوں اور شہیدوں اور باصلاحیت لوگوں کی سرزمین کہا جاتا ہے. یہ وہ دھرتی ہے جس نے پاکستان کو ہمیشہ بہت قابل اور باصلاحیت لوگوں سے نوازا. لیکن اس خوبصورت خطے کی ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ یہاں کے نوجوان اور یہاں کی عوام آج بھی بہت سے پیچیدہ مسائل کا شکار ہے. بے شک اس میں ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کے مسائل، گورنمنٹ ہاسپٹل کی کنڈیشنز، نوجوان نسل کے روزگار نہ ملنے کے مسائل، صاف پانی پینے کا بحران ہی کیوں نہ شامل ہو. یہ مسائل دن بدن مزید پیچیدہ ہوئے جا رہے ہیں. عوام آج بھی اس چیز کی منتظر ہے کہ آخر یہ فنڈز کہاں جاتے ہیں جو ترقی کے لیے گورنمنٹ لیول پہ دیے جاتے ہیں. یہ اربوں روپے کے فنڈز آخر سامنے کیوں نہیں آتے اور جو ترقی کے وعدے عوام سے کیے جاتے ہیں وہ ترقی دکھائی کیوں نہیں دیتی. انہی گراؤنڈ ریالٹیز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں آج تشریف فرما ہیں ہمارے سینئر جرنلسٹ، ایک سماجی کارکن اور ہر چکوال کے مسائل پہ سب سے پہلے اپنی آواز کو بلند کرنے والے، بہت ایک ایسی شخصیت جو کبھی بھی عوام کو اکیلا نہیں چھوڑتے، ذوالفقار میر صاحب. تو آئیے ہم خوش آمدید کہتے ہیں میر صاحب کو. میر صاحب، آپ کو پیام سحر کے پلیٹ فارم پہ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میڈم الماس بابر صاحبہ آپ کا، فارینہ امبرین صاحبہ اور پیام سحر کی پوری ٹیم کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے اس پروگرام ہم قدم میں مجھے مدعو کیا ہے، اور آج اس پلیٹ فارم کے ذریعے مجھے ایک بار پھر موقع ملے گا کہ میں اپنی بات کہہ سکوں. میر صاحب، آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہونا ہمارے لیے بہت آنر کی بات ہے، اور آج ہم آپ سے ان مسائل کی بات کریں گے جن کا جواب ہمارے عوام آپ کے منہ سے سننے کے لیے منتظر ہیں. جی بالکل، میں بھی اسی خواہش کے ساتھ آیا ہوں کہ ہم وہ باتیں کریں گے کہ شاید زیادہ لوگ وہ باتیں کرتے نہیں ہیں، اور ہونا بھی چاہیے. جب آپ کسی بڑے پلیٹ فارم پر بیٹھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پیام سحر ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، تو اس پر کھل کر باتیں ہونی چاہیے. جی انشاءاللہ ضرور. میر صاحب، آپ سوشل میڈیا پہ ہمیشہ بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں. جب بھی لوکل لیول پہ کوئی بھی مسئلہ کھڑا ہو جائے تو آپ ہمیشہ اس پہ سامنے نظر آتے ہیں اور سب سے پہلے عوام کی آواز بنتے ہیں. ہمارے ناظرین آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ سوشل ایشوز پہ یہ جو آپ لوگوں کی آواز بنتے ہیں، یہ جذبہ بچپن سے آپ میں ہے، یا یہ آپ کی اندر کی آواز ہے کہ آپ لوگوں کی آواز بن جاتے ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی آپ کا بیک گراؤنڈ ہے؟ اس بارے میں بتائیے. دیکھیں، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ میں خود ایک عام آدمی ہوں، عام آدمیوں کے ساتھ جڑا رہتا ہوں، عام آدمیوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں. اس لیے سب سے پہلے جو بھی عام آدمی کا مسئلہ ہوتا ہے وہ میرا ہی مسئلہ بن جاتا ہے. میں ان کی بھی بات کر رہا ہوتا ہوں، میں اپنی بھی بات کر رہا ہوتا ہوں. اور کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ جب اللہ نے ہماری ایک ڈیوٹی لگائی ہے، دیکھیں مختلف شعبہ جات ہیں، لوگ مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں، تو جو صحافت میں آ گیا تو یہ ایک اللہ کی رضا سے وہ آیا ہے، اور اللہ نے اس کو پھر کچھ ذمہ داریاں تو سونپی ہے کہ آپ اگر اس شعبے میں گئے ہیں تو کیا کام کریں. تو سب سے اہم جو کام ہے وہ عام آدمی کی آواز بننا ہے، کیونکہ جو بڑے لوگ ہیں، بااثر ہیں، ایلیٹ کلاس ہیں، وہ اپنے مسئلے خود حل کر لیتے ہیں. جو عام آدمی ہے جس کی آواز کمزور ہے، تو میڈیا کا پھر کام بنتا ہے کہ اس کی آواز کو ذرا بلند کرے، اونچا کرے، تاکہ ان لوگوں تک وہ آواز پہنچ سکے کہ جو اس مسئلے کا حل کر سکتے ہیں. تو عام آدمی کا مسئلہ کیونکہ میرا اپنا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے سب سے پہلے میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس پہ بات ہونی چاہیے. اور کوئی بھی میڈیا پرسن جب کسی بھی مسئلے کو اٹھاتا ہے تو اس کے پاس کوئی اور اختیارات تو ہوتے نہیں ہیں، اس نے کوئی مسئلہ حل نہیں کرنا ہوتا، اس نے صرف لوگوں کو متوجہ کرنا ہوتا ہے، با اختیار حلقوں میں اپنی بات پہنچانی ہوتی ہے، اور سب سے پہلے اس اہم ایشو کو ڈسکشن کے لیے پیش کرنا ہوتا ہے، اور یہی ایک جرنلسٹ کا کام ہے. یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری ڈالی ہوتی ہے ہم پہ، اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں اپنے عام لوگوں کی طرح، کہ آپ خود کو بھی لوگوں کی آواز سمجھتے ہیں، تو اٹ مینس کہ یہ آپ کا انر ہے جو آپ لوگوں کے لیے آواز بنتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. میں نے جیسا پہلے آپ کو بتایا ہے کہ یہ میرا اپنا مسئلہ ہوتا ہے، اور جب عام آدمی میں آپ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، سارا کام، کیونکہ ہمارے جو گھر ہیں، ہماری جو دوستیاں ہیں، ہم لوگوں سے ہیں، ہم کوئی ایلیٹ کلاس کے لوگ تو ہیں نہیں. تو پھر وہ مسائل جب ڈسکس ہوتے ہیں، لوگوں کو ہم افسردہ دیکھتے ہیں. اب اگر ایک گلی میں رہ رہا ہوں، 3 دن سے 4 دن سے اگر پانی نہیں آیا، تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ لوگ کس پریشانی سے گزر رہے ہوتے ہیں. یا کوئی اور ایسا مسئلہ بن گیا ہے جو کہ گراس روٹ لیول کا ہے، تو اس پہ جو پریشانی بنتی ہے، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ بہتر اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، یا وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، جو تو فیس کر رہے جو ہیں. جو جو فیس کر رہے ہیں. اور تو ایک معاشرہ تبھی ہیلدی معاشرہ بن سکتا ہے جب تمام لوگ مل کے اس کو فیس کریں اور اس کے حل کی طرف جی بالکل، کوشش حل کی کریں. طرف تو بڑھنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جتنے بھی کمزور لوگ ہیں، کمزور طبقات ہیں، ان کا اتحاد بڑا ضروری ہے. بالکل. ان کو اکٹھا ہونا بڑا ضروری ہے. جب بہت سے کمزور لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر ایک طاقت بن جاتے ہیں، اور پھر ساتھ اگر میڈیا شامل ہو جائے تو پھر وہ ایک ایسی آواز بنتے ہیں کہ جسے کوئی اگنور نہیں کر سکتا. بالکل ایسی بات ہے. میر صاحب، ہر جگہ آپ ماشاء اللہ سے آگے آگے ہیں، پیش ہیں. بے شک وہ چھپڑ بازار کا کوئی ایشو ہے، کسی اسکول کی عمارت کو گرائے جانے کا کوئی ایشو ہے، یا کوئی بھی مسئلہ، ہاسپٹل کا مسئلہ ہے، کسی مزدور کا مسئلہ ہے، یا کوئی بھی سماجی مسئلہ ہے، ایسے معاملات میں کرٹیسزم تو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہوگا، آپ کو سیاسی دباؤ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہوگا.
تو کوئی ایسی سچویشن تو آپ کو فیس نہیں کرنی پڑتی کہ جس میں آپ پہ اتنا پریشر آتا ہو کہ آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہوں کہ میں کیوں اس فیلڈ میں آ گیا، یا میں کیوں ان چیزوں میں اتنا فرنٹ لائن پہ ہوں، اس سے اچھا ہے کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں؟ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیوں آ گیا. اب مجھے کسی نے دعوت نامہ تو بھیجا نہیں تھا، میں اپنی مرضی سے آیا ہوں. اور جب آپ اپنی مرضی سے کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے جو بھی فوائد ہیں، جو بھی نقصانات ہیں، وہ آپ کے اپنے فیصلے کے نتیجے میں ہوتے ہیں اور اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مجھ پر کوئی دباؤ آیا ہو، لوگ ناراض ہوئے ہوں، آپ یہ سمجھیں کہ میں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہوں کہ جو اس معاملے میں خوش نصیب ہیں. اس کی جو میں بڑی وجہ سمجھتا ہوں وہ الفاظ کا چناؤ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو الفاظ یا زبان کا گھاؤ ہے وہ بھرتا نہیں ہے. ایسے ہی اسلحہ ہو، پسٹل ہے، چاقو ہے، اس کا گھاؤ بھر جاتا ہے، لیکن الفاظ کا گھاؤ کبھی نہیں بھرتا. میں کوشش کرتا ہوں، بڑا عرصہ ہو گیا مجھے اس فیلڈ میں، کہ میرے الفاظ درست ہوں. میں تنقید کسی پہ کرتا ہوں، بالکل میرے بہت سے تنقیدی پروگرام موجود ہیں، بلکہ اکثریت پروگرام ہیں ہی ایسے جس میں یہ سر فہرست کڑوی بات ہے، جس کے نام سے ہی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں اس میں کڑوی باتیں کرتا ہوں. لیکن میرا طریقہ کار ذرا مختلف ہے. میں کبھی ضد پر نہیں اٹھتا، نہ کبھی دشمنی کی انتہا تک پہنچتا ہوں. میں صرف اور صرف اس مسئلے کو فوکس رکھتا ہوں کہ اس پہ بات ہونی چاہیے. جہاں تک ناراضگی کا تعلق ہے تو مجھے یہ پتہ ہے کہ میرے ہر پروگرام کے بعد کوئی نہ کوئی مجھ سے ناراض ضرور ہوتا ہے. خاص طور پر جو انتظامیہ کے لوگ ہیں، جو سیاستدان ہیں با اختیار حکمران جماعت کے، وہ بالکل ناراض ہوتے ہیں. لیکن ناراضگی ان کی ایک حد تک رہتی ہے. وجہ یہ ہے کہ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ کسی بندے کی تضییق نہ ہو، تذلیل نہ ہو. آپ تضییق اور تذلیل کریں گے تو پھر رد عمل آتا ہے. آپ لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کریں گے تو رد عمل آتا ہے. صرف محض مسائل اجاگر کرنے پر اور اچھے انداز سے کریں گے تو پھر یا تو وہ مسئلہ حل ہوگا، یا چلیں اگر آپ سے ناراضگی بھی ہے تو وہ بھی حدود قیود کے اندر رہے گی. اس طرح نہیں ہوتا کہ بھئی آپ کے پیچھے ہی کوئی پڑ جائے، خدا نخواستہ حملہ آور ہو جائے. حملہ آور آپ نے اگر آپ بندے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. پھر کچھ نہ کچھ آپ نے ایسا کیا ہے. صرف تنقید پہ نہ، میں اپنے تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، تقریباً 35-36 سال ہو گئے ہیں مجھے اس فیلڈ میں. صرف تنقید کی بنیاد پر آپ بالکل اس پوزیشن پہ نہیں ہوتے کہ کوئی آپ پہ حملہ آور ہو جائے یا آپ سے ضد باندھ دے. میر صاحب، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایکٹیویزم آج کل صرف ویوز کی حد تک موجود ہے، تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس میں جو دیکھنے والی بات ہے کہ ایک تبدیلی ہے، اور تبدیلی کا سفر کبھی رکتا نہیں. نہ آپ کی خواہشات کے مطابق وہ اس طرح آگے بڑھتا ہے. اصل میں دیکھ لیں، میڈیا جو ہے وہ پرنٹ سے نکل کر پھر جو چینلز ہیں، الیکٹرانک میڈیا کے چینل، وہاں آیا، پھر ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا. یہ سارا ایک ایسا سفر ہے جو جاری ہے. جہاں تک آپ نے ویوز کی بات کی ہے تو اس میں یہاں جا کے نا ایک تھوڑا سا فرق ضرور ہے. ایک ہے یوٹیوبر اور ایک ہے جرنلسٹ. جرنلسٹ جو ہے وہ نیوز کے پیچھے بھاگے گا، جو یوٹیوبر ہے وہ ویوز کے پیچھے بھاگتا ہے. اس نے اگر کوئی ورک بھی تو ہو رہا ہے. جی بالکل، وہ بھی صحیح بات ہے. دوسری یہ ہے کہ جو ایک جرنلسٹ کام کر رہا ہے نا، اس میں وہ تھم نیل میں ایسی کوئی چیز نہیں لگائے گا کہ جو کانٹینٹ میں موجود نہ ہو. وہ بات کرے گا کہ جو پروگرام میں ہے، جس پر ڈسکشن ہوئی ہے، وہ تھم نیل میں بھی لگائے گا اور پروگرام میں بھی ڈسکس ہوگا. بعض یوٹیوبر ایسا ضرور کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، کہ تھم نیل پر کچھ لگا دیں گے، ذرا دیکھیں گے کہ کچھ سنسنی پیدا ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کلک کریں، ویوز بڑھیں. تو یہ مقابلہ ایک ضرور موجود ہے. لیکن اس میں آپ دیکھ لیں کہ اکثر ایسے لوگ انوالو ہیں کہ جن کی کوئی تربیت نہیں ہے. اب سوشل میڈیا بھی ماشاءاللہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا پلیٹ فارم یہ بن چکا ہے. جو ایک وقت تھا کہ جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے وہ اس کو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتے تھے. وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ کوئی غیر ذمہ دار لوگوں کا ایک اکٹھ ہے. آج حالات یہ ہیں کہ سوشل میڈیا پر پہلے خبر بریک ہو رہی ہوتی ہے
اور جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے وہ وہاں سے اٹھا کر خبر دے رہا ہوتا ہے. اسی طرح اگر جو مختلف نمائندگان ہیں مختلف علاقوں کے بڑے بڑے شہروں کے, وہ چینل پر انہیں پتہ ہے کہ اب اتنی ہماری رپورٹیں کوئی نہیں دیکھے گا, وہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو مختلف پلیٹ فارم ہیں, واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے یا اور, ان پلیٹ فارم کے ذریعے اپنی نیوز دکھا رہے ہوتے ہیں. تو ایک وزن تو ہے اور بہت بڑا کردار ہے سوشل میڈیا کا, لیکن ساتھ اس میں جب تک ذمہ داری ایڈ نہیں ہوگی اس وقت تک یہ زیادہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا. تو اس میں جتنے بھی میں دیکھتا ہوں کہ جو جرنلسٹ ہے اس کی اکثریت, سب کا تو میں نہیں کہہ سکتا کہ سب اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن جو اکثریت ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ خبر دیتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم بطور صحافی کام کر رہے ہیں اور اگر ہماری خبر باؤنس ہوگی تو ہماری جو کریڈیبلٹی ہے وہ متاثر ہوگی. وہ اپنی کریڈیبلٹی کو برقرار رکھنے کے لیے جو بھی ان کے پاس خبر آئے کچھ تحقیق کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بریک کرتے ہیں. جو عام یوٹیوبر ہے یا عام جس کے پاس اسمارٹ فون آ گیا ہے وہ اتنی تحقیق کرتا نہیں, جلد بازی میں خبر دے دیتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میرا کریڈٹ ہوگا, لیکن وہ کریڈٹ اس کا ڈسکریڈٹ بھی بن جاتا ہے. میر صاحب, اسی سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ایک اور کویسچن کرتے ہیں کہ پہلے تو نیوز بریک کرنے کے لیے ایک جگہ سے ایک خبر اٹھائی جاتی تھی, اس پہ تحقیق ہوتی تھی. اب جیسے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, اسمارٹ فونز ہر ایک کے پاس ہے, بہت جگہ ایسا بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی کرائم ہو رہا ہوتا ہے, کوئی انسیڈنٹ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ لائیو آ جاتا ہے. تو اس چیز کا کتنا فرق پڑا ہے خبر پہ؟ اس میں دیکھیں, جب ہم پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک کی طرف آئے ہیں نا, پرنٹ میڈیا میں آپ کے پاس 24 گھنٹے ہوتے تھے. واقعہ ایک ہوا ہے, آپ کے پاس بڑا ٹائم ہے, شام تک رات گئے تک ٹائم ہے, 12 کے بعد اخبارات چھپنے کا عمل شروع ہوتا تھا. اس سے پہلے آپ کے پاس ٹائم ہوتا تھا کہ کسی بھی بڑی خبر پر آپ دل کھول کر جو ہے تحقیق کر لیں, جتنا وقت صرف کر سکتے ہیں وہ کریں. تو وہ اتنا وقت مل جاتا تھا کہ لوگ تحقیق کر لیتے تھے, خبر جو حقائق ہیں اس کے مطابق بن جاتی تھی. لیکن اب جب سے یہ معاملات آئے ہیں, بالخصوص مین اسٹریم میڈیا پہلے آیا, اس کے بعد اب سوشل میڈیا, تو لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلے خبر دے گا وہ بڑا معتبر ٹھہرے گا. حالانکہ سب سے پہلے خبر دینا ٹھیک ہے, ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے, لیکن سچی خبر دینا اعزاز کی بات ہوتی ہے, تحقیق والی خبر دینا اعزاز کی بات ہوتی ہے. اگر وہ غلط خبر نکل آئے, اس کی تردید ہو جائے, تو پھر تو آپ کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, قانونی بھی اور ویسے بھی عام لوگ بھی آپ پر ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے میں تو اکثر کو یہی مشورہ دیتا ہوں اور خود اس پہ عمل کرتا ہوں. میں نے بہت سی اہم خبریں صرف اس وجہ سے اس کو بریک نہیں کیا کہ مجھے 100% اس پر ابھی تک یقین نہیں تھا, مجھے یہ لگتا تھا کہ اس پر مزید تحقیق ہونی چاہیے, میں اس کو ویل لیفٹ کر دیتا ہوں. کوئی ایسا وہ کہتے ہیں کوئی طوفان نہیں آئے گا. اس لیے جو بھی اس فیلڈ میں موجود ہیں, میری رائے تو یہی ہے کہ وہ جب بھی ان کے پاس کوئی خبر آئے مناسب تحقیق کر لیے کریں. سوشل میڈیا پر ٹھیک ہے, آپ کے پاس ایک اسمارٹ فون آ گیا ہے, آپ اس کے ذریعے جو عوامی صحافت ہے وہ کر رہے ہیں, ضرور کریں, اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے, لیکن میں پھر وہی بات کہوں گا کہ ذمہ داری کے ساتھ کریں. آپ بالکل اس کام کو ایسے ہی کریں جس طرح ایک تربیت یافتہ جرنلسٹ کرتا ہے, اور خبر کو جو ہے نا وہ عزت دیں. رسپانسبل ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہر خبر پہ ریئیکشنز آتے ہیں. اس میں یہ ہے نا کہ اگر خبر آپ نے ایسے دے دی ہے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں, ہر خبر کے اچھے برے اثرات ہوتے ہیں, اور آپ کی ایک جھوٹی خبر کی وجہ سے ہو سکتا ہے معاشرے میں کیا سے کیا ہو جائے, کتنی بے چینی پھیلے, کئی لوگ جو ہیں اس سے تشویش میں مبتلا ہو جائیں, کئی پریشان ہو جائیں. تو اتنی کوئی جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو جس سورس سے بھی خبر ملی ہے اس سے پہلے یہ پوچھ لیں کہ بھائی یہ جو مجھے آپ بتا رہے ہیں یہ آپ اس کے خود گواہ ہیں یا آپ نے بھی کسی سے سنی ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ سے سنی, آپ نے ان سے سنی, اس نے تیسرے سے سنی. اب جو اصل سورس ہے وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ سنی کس نے ہے, دیکھی کس نے ہے, کس کے پاس اس کا ثبوت موجود ہے. تو جب آپ کے پاس کوئی راوی آتا ہے تو ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ بھائی آپ اس کے چشمدید گواہ ہیں, آپ کے پاس اس کا کوئی پروف ہے تو مجھے بھی سینڈ کریں, واٹس ایپ کر دیں, میں دیکھ لیتا ہوں. اگر میں مطمئن ہوا تو یہ خبر بریک ہو جائے گی, نہیں تو آپ نے بھی اگر سنی ہے تو روزانہ ہم سر بازار درجنوں خبریں سنتے ہیں, وہ ضروری نہیں سچی ہوں. میر صاحب, بات خبر کی ہو رہی ہے اور آج کل کا جو برننگ ایشو اٹھا ہوا ہے چکوال میں, یونیورسٹی آف چکوال کے حوالے سے سب کو پتہ ہے, کیونکہ وہ ایک اس وقت نیشنل ایشو بن چکا ہے. جی,
کہ ابھی ریسنٹلی یونیورسٹی آف چکوال میں آئیہ ڈپارٹمنٹ میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی اور اس میں ایک اسرائیلی جھنڈے سے ریلیٹڈ ایک ایشو جو ہے وہ زبان زد عام ہوا ہوا ہے. اس حوالے سے آپ کے کیا ویوز ہیں؟ اس میں میں نے ایک پورا اس ٹاپک پہ پروگرام کیا اور میں نے اس پہ تھم ڈیلی یہ لگایا تھا کہ آپ جھنڈا نہیں ڈنڈا روکیں، کیونکہ اسرائیل کا جھنڈا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا کہ اس کا جو ڈنڈا مسلمانوں پر برس رہا ہے، چاہے وہ فلسطین کے مسلمان ہیں، لبنان کے ہیں، اور اب ایران اور دیگر پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ زیر عتاب ہیں. اب اس حوالے سے اگر ہم یونیورسٹی آف چکوال کی بات کریں تو میں نے اس پروگرام میں بھی یہی بات اس کی نشاندہی کی تھی کہ جو عوامی جذبات ہیں اس کا احترام ہونا چاہیے. جہاں لوگ جو سوچتے ہیں، اگر یہاں آپ کو پتہ ہے کہ جو اسرائیل ہے اس کے بارے میں عوامی رائے کیا ہے، اور عوامی رائے سے بھی بڑھ کے ہمارا جو آئین ہے وہ کیا کہتا ہے، ہمارا حکومت جو ہے آیا اس کو بطور ریاست تسلیم کرتی ہے یا نہیں. جب نہیں کرتی تو یہ کام نہ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا. میں اس کے بھی خلاف ہوں جتنا بڑا اس کو ہوا بنایا گیا، ایک طوفان وہ برپا کر دیا گیا. حالانکہ جب ڈسکشن ہو، دلائل کے ساتھ ہو، وہ کہتے ہیں کہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا آپ قائل ہو جاتے ہیں یا کسی کو قائل کر لیتے ہیں. لیکن وہ اس ماحول میں ہوتا ہے کہ جب دلیل سے بات ہو رہی ہو، جب آپ ایک دوسرے پر ڈنڈے برسا رہے ہوں، جب آپ نے ایک ضد کا ماحول بنا لیا تو پھر بالکل نہیں ہوگا، پھر اس میں خرابی پیدا ہوگی. تو یہ اس کو ہم نے خواہ مخواہ ایک ایسا ایشو بنا دیا کہ جو کہاں سے کہاں پہنچ گیا. بات تھی ایک، نشاندہی ہوئی، یونیورسٹی آف چکوال نے اس پر انکوائری رکھ دی، چلے اچھا انکوائری رپورٹ آ جائے گی تو معاملات کلیئر ہو جائیں گے. لیکن سوشل میڈیا پر جس انداز سے اس پہ بحث ہوئی ہے، میں اس کو نہیں سمجھتا کہ یہ درست ہوا ہے. اس میں اور بہتری لائی جا سکتی تھی. اور جہاں تک یہ والے معاملات ہیں، کوئی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا، یہاں یہ چلتا رہتا ہے. یہ جھنڈا پہلی کئی دفعہ بھی لہرانے کی کوشش کی گئی، اور ہر بار عوامی رد عمل ایسا ہی آتا ہے. تو جب ہم ایک ریاست کو تسلیم نہیں کرتے تو میرے خیال میں اس پر تمام کا اتفاق رائے ہے کہ اس جھنڈے کو کسی صورت نظر نہیں آنا چاہیے. تو اس میں تمام اداروں کو کوشش یہی کرنی چاہیے. جہاں تک طالبات کا تعلق ہے، اسٹوڈنٹس کا تعلق ہے، تو ان کو تو آپ نے سکھانا ہے، ان کو تو آپ نے بتانا ہے، ٹیچ کرنا ہے، سارے معاملات ان کے سامنے رکھنے ہیں. لیکن اس میں کئی چیزیں اچھے انداز سے ہو سکتی ہیں. جو ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کئی چیزیں ہیں جو بین ہے، حتیٰ کہ ہم فلموں بھی ابھی اب دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی سگریٹ پی رہا ہے تو ساتھ ساتھ نیچے فوراً آ جاتا ہے کہ بھائی یہ صحت کے لیے بڑا مضر ہے. یعنی وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے. تو جب آپ نے کوئی جھنڈا لہرانا تھا یا لگانا تھا تو ساتھ اس جھنڈے پر کچھ ایسی نشانی لگا دیتے تاکہ دیکھنے والا یہ کہتا کہ یہ بطور احتجاج یہاں رکھا گیا ہے. تو اس مسئلے کو اچھے انداز سے ڈیل کیا جا سکتا تھا، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوا نہیں. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا شور و غوغا ہوا ہے اس سے کوئی اچھا ہی نکلے گا. ایسا ہی ہے، اور ایمیکیبلی یہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو سکتی تھی. اس سب چیزوں میں اسٹوڈنٹس بھی بہت ڈسٹرب ہوئے، کیونکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمارا فیوچر ہے، اور نو ڈاؤٹ ان کی بہت زیادہ کاوشیں، ان کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اور انہوں نے بہت محنت، ظاہر ہے دے آر اسٹوڈنٹس، انہوں نے وہ ہمارے فیوچر کو لے کے بہت زیادہ کنسرن ہیں، محب وطن ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نہ دوسری کوئی رائے ہو سکتی ہے. لیکن اچھا، معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ایک تو یہ جو محب وطن والا معاملہ ہے نا، یہ کارڈ تو ہم نے ہاتھوں میں رکھا ہوا ہے. بس جس نے کوئی ایسا کام چھوٹا سا کیا، ہم کہیں گے یہ ملک دشمن ہے. میں نے سوشل میڈیا پہ یہ چیز دیکھی کہ ایک ایشو ڈسکس ہو رہا ہے تو اس پہ پیٹریوٹزم پہ بات ہو رہی ہے، اس پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کی محنت ہے، اور اسٹوڈنٹس نے ایک جو ہے کانفرنس کا انعقاد کیا. اسٹوڈنٹس نے اوبیسلی بہت محنت کی، اسٹوڈنٹس اپریسیشن کے حقدار بھی ہیں، ٹیچرس اپریسیشن کے حقدار ہیں. اس چیز کو تو ڈیبیٹ کا یہ حصہ ہی نہیں تھی. ایک چیز اوور آل جو ہے ڈسکس ہوئی، اور اس کو ایمیکیبلی ہی سارٹ آؤٹ ہو جانا چاہیے تھا. تو بہت زیادہ یہ ہائی لائٹ ہوئی. بالکل ایسی ہے، غلطی تسلیم کر لیتے تو میرے خیال میں اتنا یہ معاملہ بڑھنا نہیں تھا. لیکن چلیں، اب ہو گیا تو کیا جا سکتا ہے. اس بہانے میں نے وہ پہلے بھی کہا تھا کہ یونیورسٹی آف چکوال کو کوئی جانتا تک نہیں تھا. چلے یہ ایشو اٹھا ہے، پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں پتہ چل گیا ہے کہ چکوال میں ایک یونیورسٹی موجود ہے. نہیں، اور یونیورسٹی آف چکوال جو ہے وہ ہمارے چکوال کی پہلی یونیورسٹی ہے، اور وہ ہمیں دل و جان سے بہت عزیز ہے. اوبیسلی ایک ادارہ ہے ہمارا جہاں ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا فیوچر بن رہا ہے. اوبیسلی انشاءاللہ چیزیں بہت اچھی ہوں گی. انشاءاللہ.
میر صاحب، ایک اور ایشو پہ مختصراً آپ کی جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ جاننے کی جو ہے ناظرین اور ہم لوگ جو ہے ضرورت محسوس کرتے ہیں. اسکول آف ایکسیلنس کا ایک بہت ایشو سامنے آیا اور اس میں آپ بہت ایکٹیو نظر آئے. ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے کہ وہ کیا ایشو تھا اور اس میں آپ ہر جگہ بہت ایکٹیو نظر آئے اور آپ نے اس معاملے کو بہت ہائی لائٹ کیا. اچھا، وہ جس طرح آپ نے انٹرو میں بتایا تھا نا کہ جو بھی عوامی مسائل ہیں تو اس پہ میں ضرور بات کرتا ہوں. میری ایسا ہی پوری ہے. کوشش ہوتی ہے کہ یہ ڈسکشن میں لائے جائیں. جی. یونیورسٹی آف چکوال کے قیام کے حوالے سے بھی ہم نے بڑی باتیں کی. اس باتیں ہم تو ظاہر باتیں ہی کر سکتے ہیں اور ہم کر کے آ سکتے ہیں. مختلف پروگرامز کیے، مختلف لوگوں کے انٹرویوز کیے. اس کے ساتھ ساتھ جب یہ یونیورسٹی بن گئی اور ابھی جس طرح وی سی صاحب تقریباً کچھ 14 ماہ بعد دوسرے آئے ہیں، رجسٹرار اب بھی موجود نہیں ہے، ایڈیشنل چارج ہے. تو اس حوالے سے بھی ہم باقاعدہ پریس کلب میں بھی اور اپنے پروگرام کے ذریعے اس چیز کی نشاندہی کرتے رہے ہیں تاکہ یہ ادارہ مضبوط ہو. ایسا ہی ہے. سینٹر آف ایکسیلنس، کیونکہ اس حوالے سے چکوال خوش قسمت ہے کہ ایک بڑا ادارہ جو ہے وہ یہاں اس کا وجود جو ہے وہ عمل میں لایا گیا. اور ابتدا میں بھی مختلف قسم کی آوازیں اٹھیں اور اس وقت یہ تاثر دیا گیا کہ شاید یہ اتنا اچھا نہ چلے یا اتنا اچھا اسکول نہیں ہوگا، کیونکہ بہت سے پرائیویٹ اسکول بھی Propagandas بہت زیادہ تھے. موجود تھے. تو اس وقت بھی ہم نے عوامی آواز اٹھائی کہ یہ اتنی بڑی بلڈنگ ہے کہ اس میں تو 10-15 پرائیویٹ اسکول سما سکتے ہیں، ان کے پاس اتنی جگہ موجود ہے. پھر آپ کے سامنے بلڈنگ ہے اور پھر جو فیکلٹی وہ ہائر کر رہے ہیں اس کا آپ دیکھ لیں کہ اس کی جو تعلیمی قابلیت ہے وہ بڑی شاندار ہے. تو انشاءاللہ یہ پرفارم کرے گا. اس حوالے سے تو یہ پروگرام ہوتے رہے. لیکن اب یہ جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں وہ کیونکہ پہلا جو سال مکمل ہوا، بچوں کے امتحان ہوئے، اس میں جو بچے فیل ہوئے 40-50 کے قریب ان کی تعداد تھی. تو اسکول نے ان کو بتا دیا کہ اب آپ مزید یہاں آپ تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے، آپ جائیں کسی اور اسکول میں ایڈمیشن لیں، یہاں سے اپنا سرٹیفکیٹ لیں اور آپ فارغ ہیں. سب سبجیکٹس میں وہ فیل ہوئے تھے؟ سب سبجیکٹ پہ نہیں فیل ہوئے، کسی میں فیل ہوئے ہیں نا، تو ان کے جو مطلوبہ مارکس تھے وہ پورے نہیں تھے، فیل ہو گئے. چلیں فیل تو ہم بھی ہوتے رہے ہیں بھائی، سارے فیل ہوتے ہیں. اس میں سب سے بڑی تو یہی ہوتا ہے کہ آپ اسی کلاس میں رہتے ہیں، پروموشن نہیں ملتی. اس سے بڑی سزا تو کوئی نہیں ہے. دوسرا اس میں اہم مسئلہ یہ تھا کہ اگر آپ نے یہ سوچا ہوا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے تو کم سے کم اسٹوڈنٹ اور ان کے والدین کو آپ 1 سال پہلے بتا دیتے کہ بھائی یہ ہمارا فیصلہ ہے. اگر بچے کوئی فیل ہوا تو ہم نے اس کو پروموٹ نہیں کرنا بلکہ اس سکول سے ہم نے نکال دینا. تو جب یہ چیز میرے سامنے آئی تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بچے مختلف سکولوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، بڑے بڑے پرائیویٹ سکول میں یہ پڑھتے تھے، امیدیں لے کر یہاں آئے ہیں. انہوں نے ایک ٹیسٹ دیا، اس کو پاس کر کے پھر یہاں ان کو ایڈمیشن ملا. تو اب بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی اگر ایگزام ہو رہا تو ہو سکتا ہے اس وقت بچہ ذہنی طور پر کسی پریشانی کا شکار ہو، بیمار ہو، کوئی اور مسئلہ ہے. تو اگر وہ خدا نہ خواستہ کوئی 1-2 سبجیکٹ میں فیل ہو گیا ہے تو اس کی سزا اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اسے اسکول سے ہی نکال دیں. آپ نے سزا دے دی کہ بھائی آپ نے اس کو فیل قرار دے دیا، 1 سال اس کا ضائع ہو گیا، تو یہ کافی سزا ہے. اور اگر آپ مستقبل میں یہ سزا دینا چاہتے ہیں تو پھر پہلے بتائیں. تو وہ ہماری آواز اٹھانے سے دیگر اور دوستوں نے بھی آواز اٹھائی، اس پر ڈپٹی کمشنر نے نوٹس لیا تو اس کا پھر اچھا حل نکلا. انہوں نے دوبارہ سے پھر پیپر لیے، اس میں کئی بچے پاس ہو گئے. کم سے کم وہ نکالنے والا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا. تو یہ بھی چلے، یہ بھی اچھا ہی ہوا ہے. ایک بہت بڑی آپ کی میر صاحب کامیابی تھی اور ایک بچوں کی طرف اگر ہم دیکھیں تو بچوں کا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے آپ کا ایک بہت بڑا جذبہ تھا. بالکل ہم نے کوشش کی ہے اور اللہ نے کیا ہے کہ وہ کامیاب ہوئی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چکوال میں اگر ہم تعلیم کے شعبے کو لے کے بات کریں تو پرٹیکولرلی مڈل کلاس یا غریب خاندان کے جو بچے ہیں ان کے فیوچر کو لے کے کافی وہ لوگ ڈسٹرب ہیں اور ان کے تعلیمی کیریئر کی بات اگر ہم کریں تو ناانصافی ہو رہی ہے؟ اس میں دیکھیں، ہم تو پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو تعلیمی ادارے ہیں یہ اب صنعت بن چکے ہیں. میں خاص طور پر پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی بات کر رہا ہوں، سب کی نہیں، کچھ اچھے بھی ہیں لیکن زیادہ تر ایسے ہیں کہ ان کے پیچھے وہ لوگ ہیں کہ جو مختلف کاروبار کرتے ہیں اور انہوں نے اب اس کو بھی ایک کاروبار کے طور پر لیا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ بچہ چاہے غریب کا ہو یا امیر کا، خواب ایک جیسے ہوتے ہیں.
ہر والد یا والدہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ آگے بڑھے، جو مسائل اس نے فیس کیے ہیں اس کے بچوں کو فیس نہ کرنے پڑے۔ اچھا، یہ جو خواہش ہے اس کو ہی کمزوری سمجھ لیا گیا ہے۔ بہت سے ایسے اسکول ہیں کہ وہ کیمپین چلا دیں گے کہ بھائی اس اسکول میں آگے تو بس سمجھے آپ کا بچہ افسر بن گیا، اس اسکول میں آئیں گے تو فوج میں آپ کو کمیشن مل جائے گا، یہاں آئیں گے تو بس آپ نے بڑا افسر بن جانا ہے۔ اب یہ اس قسم کے جو نعرے ہیں وہ ایسے والدین کے لیے بھی بڑے پرکشش ہوتے ہیں کہ جو اپنے بچوں کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس وسائل کی کمی ہوتی ہے۔ وہ پھر بیچارے کسی سے قرضہ لیں، کوئی اپنی چھوٹی موٹا کوئی زمین ہے اس کو بیچیں یا کچھ بھی کر کے وہ وسائل اکٹھے کرتے ہیں، پیسے اکٹھے کر کے ان اسکول میں بچوں کا ایڈمیشن کرا دیتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کیونکہ زیادہ تر یہ صرف نعرے کے نعرے ہی رہتے ہیں۔ اسکول نے دیکھیں، آپ نے ایک ماحول ہی فراہم کرنا ہوتا ہے، پڑھنا بچے نے خود ہے، محنت وہ خود کرے گا، لیکن یہاں پر الگ سے معاملہ ہے۔ یہاں پر اگر بچے نے محنت کی ہے، وہ آگے بڑھ گیا ہے، تو پھر وہ سکول اس کو کیش کروائے گا، پینا فلیکس لگا کر بتانے کی کوشش کرے گا کہ یہ ہماری وجہ سے کامیاب ہوا ہے۔ اور جو آگے نہیں بڑھ سکا، جو بچہ کامیاب نہیں ہوا، اس کی ذمہ داری یہ لینے کو تیار نہیں۔ بھائی اگر آپ کامیاب بچہ آپ کی وجہ سے آگے بڑھا ہے تو جو نہیں ناکام بڑھا، ہوا ہے اس کی وہ ذمہ بھی داری بھی آپ پہ ہے۔ ایسا ہی ایک طرف پینا فلیکس پر ان کی تصاویر لگائیں کہ جو کامیاب ہوئے، جس پر آپ کریڈٹ لے رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک پینا فلیکس وہ بھی لگائیں جو بچے فیل ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ ایسا ہی۔ میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں، اس پہ ہم نے پورا ایک سیگمنٹ بھی کیا تھا کہ اکثر ہم یہ جو جتنے بڑے بڑے نام ہیں نا جن کے آپ کو پینا فلیکس نظر آتے ہیں کہ بورڈ میں پوزیشن لی ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے۔ میں نے ایک ایگزام ہوئے غالباً گزشتہ سال تھے، سیکنڈ ایئر کے غالباً، میں نے نا پورے اسکول کا جو ایک رزلٹ ہے نا وہ نکلوایا، کیونکہ عمومی طور پر تو یہ بتاتے نہیں ہیں، یہ بتا دیں گے 10 بچے A+ میں، اتنے بچے اے میں، یہ نہیں بتائیں گے کہ ایگزام کتنے بچوں نے ٹوٹل دیا ہے۔ تو وہاں پوزیشن یہ تھی کہ بڑے بڑے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے 33%، 26% بچے پاس ہوئے تھے۔ جو فیل ہوئے ہیں اس کی تعداد آپ اندازہ کر لیں، 25%، بعض کے تو 17% پاس ہوئے تھے، اور ان پہ ہی جو پاس ہوئے ہیں ان پر وہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ یہ ہمارا کارنامہ ہے، اور جو باقی 83% فیل ہوئے ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ تو یہ پھر خوش کن نعرے، انتہائی افسوسناک جی بہت زیادہ ہے، تشویشناک ہے، اور یہ پھر جو خوش کن نعرے ہیں تو پھر ہم اس کو نعرے ہی سمجھیں گے اور کیا کہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اور ایجوکیشن سسٹم اور ہیلتھ سسٹم ہمارا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے۔ بالکل بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اصل میں ایک چیز تو یہ ہے کہ تعلیم اب وہ نہیں رہی جو ہمارے دور میں تھی۔ ہمارا معاملہ اور تھا۔ اب جس طرح ہر چیز میں تبدیلی آئی ہے، اب ایجوکیشن کے معاملات بھی تبدیل ہوئے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی بات تو جو ہمیں اب بھی کمی نظر آتی ہے وہ کیریئر کونسلنگ کی ہے۔ بچے کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے، ہاں اس کے جو صلاحیتیں ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ والدین اکثر، میں سب کی بات نہیں کرتا، اکثر جو ہے وہ خود اتنے تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، ان کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے میں صلاحیتیں ہیں کیا۔ لیکن یہ اسکول والوں کا کام ہے، کیونکہ اسکول میں جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے اپنی اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں، تو یہ اسکول کا کام ہے کہ وہاں کم سے کم ایک ماہر نفسیات ہونا چاہیے، اور ایک لیکچر جو ہے وہ کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے ضرور ہو، اور پھر آپ بچوں کے والدین کو باقاعدہ یہ تجویز دیں کہ آپ کے بچے میں یہ گٹس موجود ہیں، اس کا رجحان اس طرف ہے، آپ اس بچے کو اس طرف لے کر جائیں۔ آپ پی ٹی ایم میں جاتے ہیں، جتنے بھی والدین وہ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ان ایشو پہ کبھی بات نہیں کی، وہ صرف اور صرف بچوں کی شرارتوں کے حوالے سے بات کر رہے ہوں گے۔ بھائی بچہ شرارت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ بچہ جو شرارت نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں وہ بیمار ہے، اس کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ لیکن جو کرنے والی بات ہے، جو والدین تک پہنچانے والی بات ہے، جو ان کو سمجھانے والی بات ہے، اس پہ کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہر ماہ پی ٹی ایم ضرور رکھ لیں گے، اس میں ڈسکشن ہوگی، یا سب سے بڑا ان کا یہی ہوتا ہے کہ آپ کی فیس 2 ماہ کی رہ رہی ہے، وہ فوراً جمع کرائیں، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو ان باتوں پر اب توجہ دیں۔ جو تعلیمی معاملات ہیں وہ اب بہت بدل چکے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں لوگ اکثر جاپان کی مثال دیتے ہیں اور دیگر ممالک کی مثال دیتے ہیں، آپ ان کا تعلیمی نظام تو دیکھ لیں، وہ 6 سال تک تو بچوں کو کتابوں کے نزدیک نہیں آنے دیتے، وہ اخلاقیات پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔
پڑھاتے بھی نہیں بلکہ سکھاتے ہیں، وہ بچے کو صرف اور صرف اس کی اخلاقی تربیت کرتے ہیں، تبھی تو پھر وہ قوم جھوٹ بھی نہیں بولتی، اور معاشرے میں جو ہے جب وہ پریکٹیکل لائف میں داخل ہوتے ہیں تو ایک ایماندار جو معاشرہ ہے وہ تشکیل پاتا ہے۔ ایسے ہی ہم 3 سال کے بچے کے سامنے درجنوں کتابیں رکھ دیتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم اوور نے برڈن کر جی دیتے ہیں۔ اوور بجٹ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مختلف جو پبلشرز ہیں ان سے معاملات ہم نے طے کر رکھے ہیں، ان کی کتابیں لگوائی ہوئی ہیں، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ سارا بوجھ یہ بچے پر بھی ہے، اس کے والدین پر بھی ہے، اور بدقسمتی کے ساتھ اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ اگر فائدہ ہو رہا ہوتا تو یہ ہم نقصان برداشت کر لیتے، جب فائدہ نہیں ہو رہا تو کم سے کم اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیاز نہیں ہیں تو جن ممالک نے مختلف ماڈل بنا ان سے رکھے ہیں adopt ان کر سے لینا لے لیں، چاہیے۔ ان کی نقل کر لیں، ویسے بھی ہم بڑی نقلیں مارتے ہیں، تو ایک نقل یہ بھی صحیح۔ ایسا ہی ہے۔ میر صاحب، ابھی ریسنٹلی آپ کی گوگل میٹ پہ حیدر سلطان صاحب سے ایک چکوال کے مسائل پہ تفصیلی ڈسکشن ہوئی، تو کن بنیادی مسائل پہ آپ کی ڈسکشن ہوئی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ڈسکشن میں کیا کوئی ان مسائل کا حل نکلے گا جس سے کوئی امید کی جا سکتی ہے عوام کے لیے؟ اچھا، اس میں یہ جو گوگل میٹ کا آپ ذکر کر رہی ہیں، چودھری حیدر سلطان صاحب اس کے 2-3 سیشن پہلے کر چکے تھے، یہ ان کا یہ انیشیٹو تھا، اور وہ ظاہر ہے ایک جو بھی عوامی نمائندہ ہوتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عوام کے ساتھ رابطہ رہے، اور گوگل میٹ کے ذریعے وہ ہزاروں لوگوں سے رابطے میں ہو جاتے ہیں، ان سے ان کے جو مسائل ہیں وہ ان تک پہنچتے ہیں۔ اس پروگرام کے حوالے سے انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا اور مجھے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ہوسٹ کریں۔ اس سے پہلے کوئی اس کو ہوسٹ نہیں کر رہا تھا، ان کے اپنی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہی اس کو دیکھتی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو ہوسٹ کریں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو مسائل ہیں جس آپ کی بھی سمجھ میں جو آتے ہیں وہ بھی ڈسکشن میں آئیں، اور جو لوگ بات کریں گے وہ بھی آپ کے سامنے ہوگی۔ تو اس وہ 2 گھنٹے کا ایک سیشن تھا جس میں بڑی تعداد میں جو چکوال کے لوگ ہیں، چاہے ابراڈ ہیں چاہے ادھر ہیں، انہوں نے شرکت کی اور اپنے مسائل رکھے۔ اب مسائل کی جو نوعیت ہے وہ میں نے حیدر سلطان صاحب کو بھی اسی سیشن میں یہ بات باور کروائی کہ یہ آپ کے متعلقہ اتنے نہیں ہیں جتنے بلدیات کے متعلقہ ہیں۔ لوگوں کے گلی محلوں کے مسائل تھے، کوئی نکاسی آب کا مسئلہ تھا، کوئی سڑک کی بات تھی، اس قسم کے مسائل وہ زیادہ تھے۔ اب یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بلدیات کے ساتھ جڑے ہیں۔ بدقسمتی کے ساتھ پنجاب وہ واحد صوبہ ہے کہ جہاں بلدیاتی الیکشن نہیں ہو پایا اور سالوں سے نہیں ہو پا رہا۔ باقی اور صوبوں میں بلدیاتی سسٹم چاہے لولا ہے لنگڑا ہے کام کر رہا ہے، وہاں پر لوگ موجود ہیں، لیکن یہاں پر جو آفسز ہیں وہ بیوروکریسی کے پاس ہیں۔ اب بیوروکریسی تک پہنچنا بڑے بڑے لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا، عام آدمی کیسے وہاں پہنچ سکتا ہے؟ تو اگر بلدیات کا سسٹم کام کر رہا ہو، ایک گلی محلے کا مسئلہ ہے، تو بڑی آسانی کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اپنے کونسلر تک پہنچ جاتے ہیں، وہ چیئرمین تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ مسئلے حل ہوتے ہیں۔ تو یہ زیادہ تر مسائل تو بلدیات کے متعلقہ تھے، اور اس کا حل صحیح معنوں میں اسی وقت نکلے گا جب یہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے، بااختیار عوامی نمائندگان ان آفسز میں بیٹھیں گے کہ جن کا رابطہ ہر وقت عوام کے ساتھ رہتا ہے، تو پھر یہ مسئلے حل ہو جانے ہیں۔ باقی جو صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے لوگوں کے اپنے مسائل تھے، قبضہ گروپوں کے حوالے سے لوگوں نے نشاندہی کی، وہ چلیں، وہ تو ہر وقت اس قسم کا سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ ان کو یقین دلایا گیا کہ آپ کے مسئلے حل ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں مسئلے حل ہوتے ہیں یا چلتے رہتے ہیں۔ میر صاحب، اگر آج ہم چکوال کے سنگین ترین مسائل پہ بات کریں تو ان میں سر فہرست صاف پینے کا پانی کا جو مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ اس وقت سنگین جی مسئلہ بن چکا ہے۔ ڈھوک ٹالیاں ڈیم اور دیگر بھی کئی منصوبوں پہ اربوں روپے خرچ ہونے کے باوجود چکوال کی جو عوام ہے وہ ٹینکر سسٹم پر ڈپینڈ کر رہی ہے، اور چکوال کے عوام کو صاف پانی پینے کے لیے میسر نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں یہ صرف ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے یا اس کے پیچھے ایک مضبوط نیکسس موجود ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدترین انتظامی نااہلی ہے۔ جہاں ہم بیٹھے ہیں اس شہر کے اطراف میں 10 کلومیٹر جہاں بھی چلے جائیں ایک ڈیم آپ کو نظر آئے گا۔ بالکل ایسی آپ بات نے ہے۔ کھوکر زیر کا ذکر کیا، ڈھوک ٹالیاں ہیں، کوٹراج گان ہے، یہ کھائی ڈیم موجود ہے، منوال ڈیم موجود ہے، غزیال ڈیم موجود ہے۔ بے شمار یہ ڈیمز موجود ہیں۔ یہ سارے 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ ایسے تو اتنے ڈیمز ہونے کے باوجود اگر یہاں ہم پانی کو ترس رہے ہیں یا صاف پانی موجود نہیں ہے، تو اس کو انتظامی نااہلی بندہ نہ کہے تو اور کیا کہے۔ اس وقت تقریباً 23-24 کے قریب
ڈیمز ہیں جو کہ ضلع چکوال تلہ گنگ میں موجود ہیں. سرکاری ڈیم کی میں بات کر رہا ہوں, جو نجی ڈیم ہے وہ تو سینکڑوں میں ہیں. ڈیمز کے حوالے سے ضلع چکوال کو ایک بہترین علاقہ مانا جاتا ہے. تو یہاں پر تو کسی صورت پانی کی کمی ہونی ہی نہیں چاہیے. یہ خالصتاً بد انتظامی ہے, نااہلی ہے, غفلت ہے, مجرمانہ غفلت ہے کہ آج ہم اس تنگی کا شکار ہیں. اور سب سے بڑی بات اور سب سے الارمنگ صورتحال یہ ہے کہ چکوال شہر کے اندر جو زیر زمین پانی ہے وہ تیزی سے نیچے جا رہا ہے, اور اب تک کئی فٹ وہ نیچے چلا گیا. اور ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ رہا تو 2040 تک صورتحال بہت سنگین ہو جائے گی اور یہ پانی ملے گا ہی نہیں. اور کتنے لوگ ہیں جو بورنگ یوز کر رہے ہیں اور انہیں دوبارہ بورنگ کروانی پڑ رہی ہے جی تقریباً ہر گھر میں دوبارہ یہ آپ دیکھ لیں, اکثر جگہوں پر آپ کو 2 بور نظر آئیں گے. اچھا اب چلیں, یہ ہو گیا, زیر زمین پانی نیچے جا رہا ہے, تو سرکار کا تو کام ہے کہ وہ آگے بڑھے, لوگوں کی رہنمائی کرے, کیونکہ یہ کوئی پہلا شہر تو نہیں ہے کہ جہاں زیر زمین پانی نیچے گیا ہے. دنیا کے کئی ممالک میں, حتیٰ کہ پاکستان کے کئی شہروں میں یہ ہو چکا ہے. لیکن اس کو مینٹین رکھنے کے لیے سطح, جو پانی کی سطح ہے اس کو بڑھانے کے لیے مختلف طریقے ہیں جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اس کو روک سکتے ہیں. اس میں ریچارج ویل کا بڑا ایک اہم آئیڈیا موجود ہے, اور اس سلسلے میں ہمارے ہاں تو بڑا آسان بھی ہے کہ اگر آپ نے ایک اور بورنگ کروانا ہے تو پہلے والے کو بند نہ کریں. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اس میں مٹی ڈال کے اس کو بند کر دیا جاتا ہے, کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اور یہ کام حکومت کا ہے, انتظامیہ کا ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کریں کہ اس میں مٹی نہ ڈالیں, اس میں پانی ڈالیں, اور پانی وہ ڈالیں جو بارشوں کے نتیجے میں آپ کی چھت سے آ رہا ہے. وہ کچھ خرچہ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کرنا. آپ نے ایک چھوٹا سا سسٹم بنانا ہے, اور گھر کی چھت سے جو پائپ آ رہا ہے اس پائپ کو آپ نے اس بورنگ میں دے دینا ہے کہ جب بھی بارش ہو یہ بورنگ پانی سے بھرے, پانی اس میں جاتا رہے, تو آپ کے علاقے میں جو زیر زمین پانی ہے اس کی سطح بہتر ہو جائے گی. اور یہ تجربات ہوئے ہیں, اس کے بڑے اچھے نتائج نکلے ہیں. لیکن یہاں کو بتانے والے ہی نہیں. یہاں ڈیم ہے تو وہ کسی کی نہ زمین میں کام آ رہے ہیں سیراب کے حوالے سے, جس طرح یہ ڈوکٹالیاں ڈیم ہے, صرف آپ نے بس مچھلی پالی ہوئی ہے. اور آس پاس اتنے ڈیم ہونے کے باوجود ہم چکوال کے شہری جو ہے وہ پانی کے حوالے سے ترستے رہتے ہیں. تو اس پہ وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. مسئلہ نہیں ہے, اس کو مسئلہ بنا دیا گیا. جی مسئلہ بنا دیا گیا. میر صاحب, چکوال جو ہے وہ غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین ہے, اور اکثر شہداء کی فیملیز ٹریٹمنٹ کی وجہ سے پنڈی ریفر کرتی جاتی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سیریس پیشنٹ ہو تو فوراً اس کو ریفر کر دیا جاتا ہے کہ آپ پنڈی چلے جائیں. تو کیا یہ چکوال جیسی سرزمین کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کہ چکوال میں کوئی CMH یا کوئی ایسا بڑا ہاسپٹل موجود نہیں ہے جہاں پہ ایمرجنسی بیسس پہ فوراً ایک پیشنٹ کو ٹریٹ کیا جا سکے؟ یہ آپ نے درست نشاندہی کی ہے, اور بڑا یہ اہم نقطہ ہے. اور اس سلسلے میں فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل تو موجود ہے. ابھی حال ہی میں ملال مغلہ میں انہوں نے فوجی فاؤنڈیشن کلینک بنایا ہے, لیکن ایک بڑا جو ہاسپٹل ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل چکوال ہے وہ تو اتنا بوجھ جو ہے وہ سہ ہی نہیں سکتا, اتنی بڑی آبادی کا نہ اتنے اس کے پاس وسائل موجود ہیں. لیکن یہاں پر جو ہم نے رابطہ کیا اس پہ, کیونکہ کام بھی ہم نے بھی کیا ہے, تو اس میں جواب یہی آیا کہ یہ ٹیکنیکل ایشو ہے. CMH جہاں چھاونی ہو, جہاں پر کوئی ہیڈ کوارٹر ہو, وہاں تو وہ بنا دیتے ہیں, لیکن جہاں ایسا نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہے. ہاں آپ کے پاس کیونکہ ایئر بیس موجود ہے تو جو پاک فضائیہ ہے ان کا ہاسپٹل بن سکتا ہے, اس حوالے سے کوشش ہونی چاہیے. چلیں جو بھی ہو, ہم افواج پاکستان کے حوالے سے ضلع چکوال کی جو قربانیاں ہیں دفاع وطن میں, جو جتنے نوجوانوں کی شہادتیں اس ضلع سے ہوئی ہیں, ضلع تلہ گنگ ہو یا چکوال ہو, میں نہیں سمجھتا کوئی اور ضلع اس میں ہمارے قریب بھی ہو. تو یہ کم سے کم اس علاقے کا حق بنتا ہے, چاہے وہ پاک فضائیہ بنائے یا چاہے کوئی اور بنائے, کہ یہاں پر ہاسپٹل جو ہے وہ ہماری ضرورت بھی ہے. شہداء کی فیملی ہوں یا دیگر اور جو شہری ہیں, علاج معالجہ ان کا حق ہے. لیکن یہاں پر ذرا سی تکلیف ہو جائے تو پھر آپ کو راستہ وہی دکھایا جاتا ہے کہ چلو جی اس کو پنڈی لے جائیں. اب پنڈی وہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا یہ اس کی قسمت پر ہے. بالکل ایسی بات ہے.
میر صاحب اب ہم بات کرتے ہیں چیمبر آف کامرس اور جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے درمیان تعلقات کی. اگر ہم اپر لیول کے بزنس لیول کی بات کریں تو ان کا تو ایک کمیونیکیشن ہمیں پراپر نظر آ رہا ہوتا ہے چیمبر آف کامرس کے ساتھ. لیکن اگر ہم بات کریں چیمبر آف کامرس اور اس طبقے کی جیسے ریڑھی والے ہیں اور ٹھیابان ہیں، یہ جو طبقہ ہے، تو ان کا بیچ میں جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ بہت زیادہ ویزیبل ہے. آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ناجائز تجاوزات کے آپریشنز فیس کرنے پڑتے ہیں اور ان کو اپنی جگہ بدلنے کا حکم دے دیا جاتا ہے، لیکن آلٹرنیٹیو جگہ پراپر نہیں دی جاتی. اس معاملے میں وہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کو. تو یہ جو ایک کمیونیکیشن گیپ ہے چیمبر آف کامرس اور ان لوگوں کے درمیان، وہ کیسے فلفل ہو سکتا ہے؟ اور یہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو پرابلمس فیس کر رہے ہیں ریڑھی والے اور یہ جو ایک خاموش طبقہ ہی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کی آواز نارملی آپ بن جاتے ہیں، جیسے آپ جرنلسٹ ہیں یا اور آپ جیسے جرنلسٹ جو عوام میں گھلے ملے ہوتے ہیں اور ان کی آواز بن جاتے ہیں، لیکن نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی آواز وہ طبقہ نہیں بنتے جن کو بننا چاہیے. تو کیا حل ہے اس چیز کا؟ حل سب سے پہلے تو حل یہی ہے کہ آپ انسانی ہمدردی ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلے کریں. اچھی بات ہے، تجاوزات نہیں ہونی چاہیے، لیکن ریاست کا کام یا ریاستی اداروں کا کام صرف تجاوزات ہٹانا نہیں، لوگوں کو روزگار دینا بھی ہے. ایسی کوئی ریاست نہیں ہوتی کہ جو صرف اور صرف یہ کہے کہ ایلیٹ کلاس کے لیے یا بااثر لوگوں کے لیے یا جن کا پیسہ ہے ان کے راستے صاف کروانے ہیں، اور جو عام لوگ ہیں، جو دھیڑی دار ہیں، جو ٹھیابان ہیں، بس ان سے یہ حق ہی آپ چھین لیں کہ آپ رزق حلال نہیں کما سکتے. اب جہاں تک چھپڑ بازار کا تعلق ہے، کیونکہ سب سے زیادہ ٹھیابان وہ یہیں ہوتے تھے، لیکن بیوٹیفیکیشن جو پلان ہے اس کی وجہ سے ان سب کو اٹھا دیا گیا اور وہ بیچارے اب در بدر ہیں. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے وہ ان کی جو فیملی ہے شدید مشکلات کا شکار ہے. اگر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہاں پر ہم نے اس کو خوبصورت کرنا ہے 33-34 کروڑ روپے لگا کر، تو ضرور کریں جی، سرکار کا پیسہ ہے، خوبصورتی لے آئیں. لیکن جو لوگ وہاں بیٹھے تھے ان کے بارے میں بھی تو سوچنا چاہیے تھا. وہ سوچنے کا عمل جو ہے وہ اتنا سست ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ان کے ریلیف پیکج اس وقت آئے گا کہ جب خدا نخواستہ وہ بھوک سے مر جائیں گے. اب پہلے انہوں نے کچھ آباد کیے ہیں، یہ تحصیل جو آفس ہے اس کے ساتھ مریم نواز شریف کے نام سے ہی وہ بازار بنایا ہے، تو اس میں کچھ ٹھیابانوں کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے، لیکن وہ ہاسپٹل روڈ کے. مزید پلان موجود ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کی جو رفتار ہے وہ انتہائی سلو ہے. اب کیونکہ یہ عام لوگ ہیں، ان میں اتنا اتفاق بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کی جو آواز ہے وہ انتہائی کمزور ہے. تو میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ درخواست کر چکا ہوں کہ ہر چیز کو آپ تجاوزات کی اینک لگا کر نہ دیکھیں. آپ جو قوانین ہیں وہ یورپ کے لے آتے ہیں، معاشی آلات یہاں ایتھوپیا والے ہیں، تو آپ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے قوانین وہ بنائیں اور اس پر عمل درآمد کروائیں. یورپ میں ہوتا ہوگا، لیکن وہ جو ریاست ہے وہ اپنی وہ فلائی ریاستیں ہیں، وہاں پر اس طرح کی معاشی صورتحال نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے لوگوں کا روزگار چھینے نہ، بلکہ ان کے ساتھ مشاورت کر کے ان کو آپ متبادل جگہ دیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں. یہاں پر صرف اور صرف ڈنڈا چل رہا ہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے، جرمانے کیے جاتے ہیں، تذلیل کی جاتی ہے. بھائی اس کام کے لیے ریاست نہیں ہوتی، بھائی صرف آپ نے یہی کام کرنے ہیں، صرف آپ نے قوانین پر ہی عمل درآمد کروانا ہے. جو ریاست ماں جیسی ہوتی ہے اس کو بھی ہم ڈھونڈ رہے ہیں، وہ بھی تو کبھی سامنے آئے. اور میر صاحب، ایک ہیلدی معاشرے کے لیے فائنینشیل آسودگی بہت ضروری ہے کہ آپ کے عوام جو ہے فائنینشلی کرائسس میں نہ ہو. اور یہ مزدور طبقہ، یہ لوگ جو ہیں ڈیلی کمانے والے ہیں، ڈیلی ویجز پہ ہیں نا، روز کمانا ہے انہوں نے، گھر جانا ہے اور اسی سے انہوں نے اپنا کھانا بنانا ہے، اپنا چولہا چلانا ہے اور اسی سے ان کا گزارا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ اب ان کے حالات کو اچھے نہیں ہیں. آپ ان کو کسی جگہ بھی کھڑا نہیں ہونے دے رہے، تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ آپ ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ چوری کریں، ڈاکے ڈالیں.
یہ تو پھر آپ ان کو اس طرف دھکیل رہے ہیں. تو ان کی حوصلہ افزائی کریں, ان کے ساتھ وہ جیسا میں نے پہلے کہا ہے نا کہ انسانی ہمدردی والا وہ ایک اندر آپ کے دل میں ہو کہ بھائی یہ انسان ہے, ان کا روزگار ہے, ان کا روزگار ہم نے چھینا ہے تو ان کو متبادل جگہ دینی ہے. خوبصورتی تبھی اچھی لگتی ہے جب آپ کا پیٹ بھرا ہو, خالی پیٹ آپ کو خوبصورتی اچھی نہیں لگتی. تو یہاں پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جن سے ان کا رزق جو ہے وہ چھین لیا گیا ہے. اور میر صاحب اس میں یہ جو ایک کمیونیکیشن گیپ ہے چیمبر آف کامرس اور ایک عام بزنس مین کا جو چھوٹے لیول پہ بزنس کر رہا ہے, بے شک وہ ایک ریڑھی کیوں نہیں لگا رہا ہے, وہ کیسے فل اپ ہو سکتا ہے؟ اچھا, چکوال چیمبر آف کامرس کے حوالے سے ایک بات تو آپ ذہن میں رکھیں کہ صرف سیمنٹ فیکٹریز آپ نکالیں نا تو یہاں پر انڈسٹری ہے ہی نہیں. یہاں پر جو تاجر ہے, چھوٹا تاجر ہے, وہ ہی چیمبر آف کامرس کا ہی حصہ ہے, یہاں پر ہی اس کی ممبرشپ موجود ہے. تو ایز سچ جو اس کے قیام کے بعد ہمیں تبدیلیاں نظر آنی چاہیے تھی, آج کی ڈیٹ تک تو وہ نظر نہیں آتی. کل ہو جائے ایسا تو میں کہتا نہیں ہوں, کیونکہ نہ کوئی نئی انڈسٹری یہاں آئی ہے, نہ کوئی ایسے آئیڈیاز یہ لے کر آئے ہیں کہ لوگوں کی یہ رہنمائی کرتے. چیمبر آف کامرس کسی بھی شہر کا ہو, ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہاں کے جو عہدیدار ہیں وہ بزنس کمیونٹی کو اکٹھا کرتے ہیں, ان کے ساتھ مختلف آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں بزنس کے حوالے سے, مختلف ممالک کے دورے کرتے ہیں, وہاں دیکھتے ہیں کہ کیا ماڈل چل رہا ہے, اس کو پھر اپنے ہاں لا کر اس کو ٹرائی کرتے ہیں, اور جو نہیں باہر جاتے یا نہیں جا سکتے ان کو بتاتے ہیں کہ فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے, ایسے ہو رہا ہے, آپ ایسا کام کریں. تو میرے سامنے تو ابھی تک بدقسمتی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں آیا, نہ کوئی یہاں پر انڈسٹری زون بنا ہے, نہ کوئی ایسی انقلابی تبدیلی آئی ہے کہ جس سے ہمیں حوصلہ ہو کہ بزنس کمیونٹی جو ہے یہ آگے بڑھ رہی ہے. اب جو چھوٹے تاجر ہیں یا ان کے جو لیڈران ہیں, ان کے اپنے مفادات ہیں, وہ بس اپنے مفادات اٹھانے تک ہی وہ تاجر رہنما ہیں. اس سے آگے اپنے جو لوگ ہیں ان کے جو مفادات ہیں اس کے تحفظ کے لیے کوئی آگے آنے کو تیار نہیں, ورنہ یہ حال نہ ہوتا جو اس وقت ہو رہا ہے. میر صاحب آپ نے بالکل بجا فرمایا, اور اللہ کرے کہ یہ معاملات جو ہے اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے طے پائیں اور ہمارا چکوال جو ہے وہ ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو. اب ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ تشریف لائے, اور آپ نے چکوال کے ایشوز پہ کھل کے ہم سے بات کی, اپنی رائے کا اظہار کیا. تو میر صاحب آپ ہمارے پلیٹ فارم پہ تشریف لائے, یہ ہمارے لیے بہت زیادہ آنر کی بات ہے. ہم اب آپ کے خیالات سننا چاہیں گے ہمارے اسٹوڈیو کے بارے میں. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے بلایا, اور جہاں تک کہ پیام سحر کا تعلق ہے تو یقین جانیے میں تو اس پلیٹ فارم کا فین ہوں. میڈم فارینہ امبرین صاحبہ, اور جس طرح انہوں نے اس پلیٹ فارم کو آگے بڑھایا ہے اور تسلسل کے ساتھ جو آگے بڑھایا ہے, میں نے یہاں بہت سے لوگوں کو آتے جاتے دیکھا ہے, بڑے جذبے اور جوش کے ساتھ آتے ہیں, لیکن جتنی تیزی کے ساتھ آتے ہیں اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ وہ کہیں گم ہو جاتے ہیں. تو پیام سحر جو ہے یہ ایک ایسا مضبوط پلیٹ فارم مجھے نظر آ رہا ہے, اور جس طرح مختلف اوقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوالٹی کانٹینٹ ہے وہ اس کے ذریعے کریٹ ہو رہا ہے, تو بڑا حوصلہ ملتا ہے. اور پھر میں آپ کی تعریف نہ کروں تو میرے خیال میں یہ غلط ہوگا, یہ صحافتی بددیانتی ہوتی ہے کہ جب ایک کام آپ کو اچھا لگے اور آپ اس کی تعریف نہ کریں. آپ جس طرح کی ہوسٹنگ کر رہی ہیں چکوال میں بیٹھ کے, یہ بہت ہی قابل تعریف ہے, کیونکہ یہاں پر کمی ہی اس بات کی تھی, خواتین اس فیلڈ میں آگے آتی نہیں ہے. وجوہات ہم ڈسکس نہیں کرتے کہ اس میں کیا وجوہات ہے, لیکن بہت سی ایسی خواتین ہیں جو کیمرہ فیس نہیں کر پاتی, بہت سی ایسی خواتین ہیں جن کو گھر سے اجازت نہیں ہے, بہت سی ایسی ہیں کہ جو ڈرتی ہیں باہر نکلنے سے. تو آپ ہو, پیام سحر ہو, فارینہ امبرین صاحبہ ہوں, آپ ان سب لوگوں کے لیے حوصلے کا باعث بن رہی ہیں, اور میں ایک دفعہ پھر آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں, آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنی مضبوط آواز بنی ہوئی ہیں عام لوگوں کے مسائل کی. میر صاحب آپ کے الفاظ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے جیسے ہمیں انکریج کیا, ان الفاظ کا بہت شکریہ. جب آپ جیسے لوگ ہمارے پلیٹ فارم کے ساتھ ہمارے ساتھ ہم قدم ہوں تو ایک ہیلدی معاشرہ, ایک منتظم معاشرہ کیوں نہیں آگے بڑھے گا. جی تو ناظرین, ہمیں فخر ہے کہ ہم غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں. آج کے ہمارے گیسٹ سے یقیناً آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور بہت آپ میں
ایک اویئرنیس آئی ہوگی کہ چکوال کن مسائل سے دوچار ہے اور چکوال میں کن ایشوز کو ہم سر فہرست ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور کن مسائل کے حل کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے. جب تک ہم سب مل کے اپنی دھرتی کے مسائل کے حل کے لیے کوشش نہیں کریں گے ان مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا. چکوال ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان کا ہر شہر ہمارا ہے اور ہم سب مل کر اپنے پاکستان کے لیے ضرور کام کریں گے. جتنی ایفرٹس ہو سکتی ہیں ہم ضرور کریں گے. اگر آپ کو ہمارے پلیٹ فارم کی یہ ایفرٹ پسند آئی ہو، ہمارے گیسٹ کی آپ کو یہ کوشش پسند آئی ہو اور آپ نے ہمارے گیسٹ سے کچھ سیکھا ہو تو آپ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ہماری ویڈیوز کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا. اجازت دیجیے اپنی میزبان الماس بابر ایڈوکیٹ کو. اپنا اور اپنے حق کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.